بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون صدق اللہ العلی العلیم وصدق رسولہ النبی الکریم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ کو دوست کی حمد و ثنا، نبی مکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود، ہدیہ سلام اور ہدیہ نعت عرض کرنے کے بعد، سامعین محترم، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے کرامات غوث پاک رحمہ اللہ۔ اس حوالے سے ہم پہلے قرآن مجید سے بطور دلیل سورہ نمل کی آیات بینات پیش کریں گے، تاکہ وہ لوگ جو کرامات کا انکار کرتے ہیں اللہ قدوس نے ہدایت عطا فرمائے، اور وہ یہ جان لیں کہ جب رب کریم سلیمان علیہ السلام کے دربار کے ایک ولی کی کرامت کو اپنی لارب کتاب قرآن مجید میں ذکر فرما کر کائنات والوں کو بتا رہا ہے کہ میرے جو بندے ہیں محبوب اور مقبول، وہ بڑی طاقت والے ہوتے ہیں، بڑی قوت والے ہوتے ہیں، انہیں میں بڑے کمالات عطا کرتا ہوں۔ رب قدوس کی لارب کتاب قرآن مجید میں آیت پاک موجود ہے کہ ان اولیاؤہ الا المتقون، بے شک جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، وہ صاحب تقوی ہوتے ہیں۔ سامعین مکرم، حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار سجا ہوا ہے، اور آپ نے اپنے دربار کے اندر ملکہ بلقیس کا جب تخت منگوانا چاہا تو رب قدوس نے اپنی لارب کتاب قرآن مجید برہان رشید کے اندر ان الفاظ کے ساتھ ان حقائق کا اظہار فرمایا۔ آپ فرمانے لگے قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ فرمایا اے دربار والو، جو لوگ وہاں موجود تھے ان سے خطاب فرماتے ہوئے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو میرے پاس اس سے آنے سے پہلے تخت لے کر آئے، مراد ملکہ بلقیس ہے، کہ وہ میرے پاس فرما بردار بن کر آئے، مسلمان ہو کر آئے۔ اس سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کا جو تخت ہے جو 2 مہینے کی مسافت پہ پڑا ہوا تھا، اگر اس کو ویسے لایا جاتا تو تفاسیر میں موجود ہے کہ 2 مہینے کی مدت درکار تھی، 2 مہینے کا وقت درکار تھا۔ اب آپ کے دربار کے اندر ایک جن بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے، بہت ساری مخلوقات اللہ قدوس نے پیدا فرمائی، ان جنات میں سے ایک جن نے کیا کہا، وہ بھی الفاظ رب کریم نے اپنی کتاب قرآن مجید میں شامل فرمائے۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ ایک عفریت جن کہنے لگا کہ جس تخت کا آپ مطالبہ فرما رہے ہیں، جو تخت آپ لانا چاہتے ہیں، مجھے اجازت دیجئے کہ میں وہ تخت کب لاؤں گا؟ قبل ان تقوم من مقامک، آپ محفل کو سجا کر بیٹھے ہیں، اجلاس جاری ہے، جب آپ کھڑے ہوں گے آپ کی محفل برخاست ہوگی، آپ کی محفل برخاست ہونے تک وہ تخت جس کو لانے کے لیے 2 مہینے کی مسافت درکار ہے، وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا جائے گا۔ اور ساتھ اس نے کہا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، بے شک اس معاملہ میں میں قوت والا ہوں اور امین ہوں، امانت دار ہوں، نہ تو خیانت کروں گا۔ اور اس آیت میں اللہ کی مخلوق ہو کر سلیمان علیہ السلام جو رب کے نبی ہیں، ان کے دربار کا ایک جن ہو کر اس نے کہا انی علیہ لقوی امین، کہ میں قوت والا ہوں، میں طاقت والا ہوں۔ تو حالانکہ اللہ قدوس کے اگر 99 ناموں میں دیکھا جائے تو اللہ قدوس کے 99 ناموں میں ایک اس کا نام ہے القوی، اللہ قوت والا ہے۔ تو پتہ چلا قرآن نے کہا اللہ تعالیٰ بھی قوت والا ہے، اور اس آیت میں رب قدوس نے بتایا کہ جن نے بھی یہ کہا تھا کہ میں طاقت والا ہوں، قوت والا ہوں، تو جن جو ہے یہ بھی قوت والا، اللہ تعالیٰ بھی قوت والا۔ اب یہ جو لوگ ہوتے ہیں خارجی قسم کے، یہ ہر بات میں شرک کا بہانہ تلاش کر لیتے ہیں، ہر وقت شرک کی تسبیح پھیرتے پھیرتے، کسی کو داتا کہو گے تو شرک ہو جائے گا، کسی کو غوث کہو گے تو شرک ہو جائے گا، غریب نواز کہو گے شرک ہو جائے گا، مشکل کشا کہو گے شرک ہو جائے گا، حاجت روا کہو گے شرک ہو جائے گا۔ الغرض ان کی بات کی ابتدا بھی شرک سے ہوتی ہے اور ان کی بات کی انتہا بھی شرک پہ ہوتی ہے۔
कैसा वो मुसलमान है, कैसा वो कलमा गो है जो दावा तो तौहीद का करे लेकिन हर वक्त ज़बान पे शिरक की रट डाकर ये क्या बता रहा है। अहले हक को तो अल्लाह के जिक्र से फुर्सत नहीं। हमें अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कुरान और सुन्नत ने शिरक के बारे में भी तालीमात से आगाह फरमा दिया और तौहीद के अनवार और तजल्लियात के बारे में भी आगाह फरमा दिया। तवज्जो चाहूँगा, अगर रब्बे कुद्दूस का नाम अल कवी हो तो अल्लाह कुव्वत वाला है, और इस दरबार में जिन अगर कहे कि मैं कवि हूँ और जिन होकर कुव्वत वाला है तो शिरक नहीं होता। तो नतीजा क्या निकला? उलमा ने कहा अगर अल्लाह करीम कवि है, कुव्वत वाला है, तो वो ला यहताज होकर अपनी शान से, हाँ अगर किसी जिन को, किसी नबी को, किसी वली को ताकत अता फरमाई जाती है तो मुराद है उसकी अताई ताकत जो उसे अल्लाह कुद्दूस ने अता फरमाई है। अगर ये मसला जो बिल्कुल आसान है समझ में आ जाए कि अल्लाह कुद्दूस की जितनी भी शानें हैं उसकी ज़ाती है। अल्लाह कुद्दूस किसी शान में ना तो किसी नबी का मोहताज है, ना किसी रसूल का, ना सहाबी का, ना अहले बैत का, अलगर्ज पूरी कायनात में से किसी बड़ी से बड़ी हस्ती का भी रब मोहताज नहीं है। उसकी सारी शानें जो है वो ज़ाती हैं। बाकी अंबिया अलैहिमुस्सलाम की शानें हों, मुरसलीन की हों, असहाब व अहले बैत की हों, खुराफा की हों, सूफिया की हों, अदकिया की हों, असफिया की हों, जिसकी भी शान की बात की जाएगी वो सारी की सारी शानी रब की अता से तस्लीम की जाएंगी। जैसे अल्लाह कुद्दूस में के बारे में कुरान मजीद में आता है कि अल्लाह कुद्दूस समीउल बसीर है, सुनता भी है और देखता भी है, और मैं और आप भी सुनते भी हैं, देखते भी हैं। तो अगर उनकी बात को माना जैसे वो शिरक बनाते हैं फिर तो हर बात शिरक बन जाएगी। तो पता चला अल्लाह कुद्दूस की शान समी और शान बसीर जो है वो उसकी ज़ाती शानें हैं। बंदा जो है वो समी है जिसको रब ने समात दी है, वो बसीर है जो रब ने बसारत दी है। अगर अल्लाह कुद्दूस किसी को समात नहीं देता वो बहरा है, किसी को बसारत नहीं देता वो नाबीना है, तो उसको बीना नहीं कहा जाएगा, उसे जनाब सुनने वाला नहीं कहा जाएगा। तो ये तो अल्लाह कुद्दूस की तकसीम है। बहरहाल जब उसने कहा कि मैं आपकी महफिल बर्खास्त करने से पहले पहले इस तख्त को ले आऊँगा, आपकी मुराद, आपका मंशा ये था कि इससे भी जली तफल आ जाए। यानी आपका मंशा ये था कि महफिल बर्खास्त होने से पहले, मलका बिल्कीस के पहुंचने से पहले पहले उसको पता चले कि अल्लाह के अंबिया की, अल्लाह के औलिया की और जो तौहीद वाले होते हैं उनकी क्या शान व शौकत होती है। तो आपके दरबार में एक रब के वली कामिल बैठे हुए थे जिनका नाम लिखा मुफस्सिरीन आसिफ बिन बरखिया रहिमहुल्लाह। उनके हवाले से रब्बे कुद्दूस ने कुरान मजीद के अंदर उनके अल्फाज को भी नकल करके कुरान बना दिया। क्या कहा? क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। फिर उसने कहा जिसको किताब का इल्म था। ये फिर कभी हम उन्मान रखेंगे, वैसे यहाँ तफसीर मदनी में है कि इससे मुराद लोहे महफूज का इल्म था। ये इंशाअल्लाह कभी इल्म किताब उन्मान बनाकर बहुत सारे सूफिया इस पर क्या कहा उस पर बात होगी। तो अल्लाह को दूसरा है क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। फिर उसने कहा, उसने अर्ज़ किया जिसके पास किताब का इल्म था, क्या कहा? आना आती का बिही क़ब्ल अन यर्तद्दा इलैका तरफ़ुक। अब जिन कितनी ताकत वाला है उसके बारे में तफसीर में लिखा हुआ है कि हमारी नज़र यहाँ से जहाँ तक जाती है वहाँ उसका एक कदम था, इतनी रफ्तार थी। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के मानने वालों में से, उनकी कौम में से, उनके उम्मतियों में से एक वली सी शान वाला जो कहता है आना आती का बिही क़ब्ल अन यर्तद्दा इलैका तरफ़ुका, कि मैं उस तख्त को जिसको लाने में 2 महीने की मुसाफत दरकार है, और एक जिन जो कहता है मैं ताकतवर भी हूँ, अमानतदार भी हूँ, वो आपसे महफिल बर्खास्त होने की बात कर रहा है। मुझे रब ने ये ताकत अता फरमाई है, मुझे रब ने ये करामत अता फरमाई है। क्या? कि मैं उस तख्त को क़ब्ल अन यर्तद्दा इलैका तरफ़ुक, आपकी आंख झपकने से पहले ले गया सकता। अब अल्लाह का एक नबी बैठा हुआ है और अल्लाह करीम अपनी किताब ला रहा है, कुरान मजीद जो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम पर नाज़िल फरमाई, उसमें इस बात का जिक्र फरमा रहा है कि मेरे औलिया को मेरी दी हुई ताकत से इतनी शान और शौकत अता फरमा दी जाती है कि एक नबी का दरबार लगा हो और नबी के दिल में एक इरादा पैदा हो। मेरे नबी के गुलाम उन इरादों को पूरा करने पर कुदरत रखते हैं। और जब वो तख्त आया तो फलम्मा रआहु मुस्तक़िर्रन इंदहु, जब जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तख्त को अपने पास देखा, लम्हे के अंदर, आंख झपकने में कितना वक्त लगता है, बस अभी आंख ही झपकी थी, अभी पल ही गुजरा था, एक साथ ही गुजरी थी। जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम देखा तख्त सामने जलवागर है, उस खादिम ने, उस गुलाम ने, उस वली ने सामने पेश कर दिया। तो आपने कहा क़ाल हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, बेशक ये तो मेरे रब का फजल है। अब हमारे लिए ये तालीम है
پتہ چلا اللہ کا نبی بھی ہو تو اللہ کی عطا پر اس بات کا اظہار کیے بغیر رہتا نہیں ہے کہ ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے اللہ کا فضل ہے کہ جس نے میرے کلمہ پڑھنے والوں کو، میری امت کے لوگوں کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے کہ جس تخت کو لاتے ہوئے 2 مہینے کی مسافت درکار تھی، میرے ماننے والے نے آنکھ جھپکنے سے پہلے میرے سامنے پیش کر کے بتا دیا ہے کہ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ تو اس سلیمان علیہ السلام کے ماننے والے ایک ولی کامل کا کمال ہے۔ اور یہاں پر آپ نے تعلیم کی بات کی، آج ہم ان تعلیمات کو چھوڑ کر بار بار پریشانی کے عالم میں مبتلا ہوتے ہیں، بار بار مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ کیا فرمایا؟ لیبلونی اشکر ام اکفر، مجھے اللہ نے اتنا فضل تو میرے اوپر کر دیا ہے نا، میں چاہتا تھا کہ ملکہ کے آنے سے پہلے میری شان نبوت، میری شان رسالت کا پتہ چلے، میرے خادم ولایت کی طاقت کا پتہ چلے، وہ تو رب نے کر دیا۔ اب کہا لیبلونی اشکر ام اکفر، اللہ کو دوسرے نے یہ انعام دے کر بھی مجھے آزمایا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کمال ہے۔ حالانکہ اللہ کے انبیاء، ان سے کیا سوال ہوں گے، وہ تو سارے کے سارے اللہ کے محبوب اور پیارے، ان کے تو غلام جنت میں جاتے ہیں، تو ان کا کیا مقام ہوگا۔ لیکن توجہ فرمایا اللہ نے مجھے آزمایا ہے، کیا اشکر ام اکفر، کہ میں اب اس کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ناشکری کرتا ہوں۔ یہ ہمارے لیے تعلیم تھی کہ جب اللہ تمہارے پر فضل فرمائے کسی بھی نعمت کی صورت میں، تو پھر تم اس کا شکر ادا کرتے ہو یا ناشکری کرتے ہو۔ اور پھر آپ نے فرمایا ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، بے شک جو شکر کرتا ہے وہ اپنی بھلائی کرتا ہے۔ اب ایک اللہ کا نبی وہاں پہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں حقائق کا کہ جب اللہ کا فضل ہو، جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ اپنی بھلائی کرتا ہے، کیونکہ رب کو راضی کرتا ہے، اس میں اس کی اپنی بھلائی ہے۔ ومن کفر فإن ربی غنی کریم، فرمایا جو ناشکری کرتا ہے اللہ کی ذات غنی بھی ہے کریم بھی ہے، وہ اس بات کی محتاج نہیں ہے کہ بندہ اس کا شکر ادا کرے گا پھر اس کی شان ربوبیت کا، شان الوہیت کا اظہار ہوگا۔ نہیں نہیں، کوئی شکر ادا کرے یا نہ کرے، اس بات سے بھی رب لا یحتاج ہے، رب غنی ہے، رب کریم ہے۔ تو جو شکر ادا کرتا ہے اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے، اس پر انعامات کی، نعمتوں کی فراوانی فرماتا ہے۔ جو ناشکری کرتا ہے اس سے اللہ کو دوسرا چاہتا ہے نعمتیں واپس لے لیتا ہے۔ تو سامعین مکرم، ہمارے پاس شرح قائد موجود ہے، جو علماء اللہ کی توفیق سے درس نظامی کرتے ہیں ان کو یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، وہ علماء دیوبند ہوں، وہ علماء اہل سنت ہوں، اور یہ مکتبہ رحمانیہ کی چھپی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 177۔ دکھ ہوتا ہے جب آج کل کے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم بھی عالم ہیں، ہم نے بھی درسی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن جب اللہ والوں کی شان ہو، صحابہ کی، اہل بیت کی، اولیاء کی، تو تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر ان کو وہ شان ہضم کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ لوگ یہ بندہ ہو کر، بھئی قرآن مجید میں اگر بندہ ہو کر عاصم بن برقیہ تھے تو بندے ہی تھے نا، جن تو نہیں تھے، جن کی طاقت سے زیادہ اس ولی کی طاقت رب نے بتائی ہے۔ جن نے تو کہا تھا محفل برخاست ہونے تک لاؤں گا، لیکن انسان نے کہا نہیں، میں اشرف المخلوقات ہوں، میں آنکھ جھپکنے سے پہلے پیش کر کے بتاتا ہوں کہ رب کی میرے اوپر کتنی بڑی نعمت ہے اور کتنی بڑی کرم نوازی ہے۔ تو اس کتاب کے اندر جو علماء کو پڑھائی جاتی ہے لکھا ہوا ہے کرامات الاولیاء حق، کہ جو ولیوں کی کرامات ہے وہ حق ہے، اس میں شک نہ کرنا، اس بات کو تسلیم کرنا۔ یعنی جو بندہ عالم بتا ہے آخری سالوں میں اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے، کیا کرامات الاولیاء حق، کہ اللہ قدوس جو ولیوں کو کرامتیں عطا فرماتا ہے وہ حق ہے۔ اور اس کے تحت حاشیہ میں لکھا ہوا ہے ای ثابت بالکتاب والسنہ۔ اب علامہ تفتازانی نے کہا کہ یہ کوئی میری اپنی بات نہیں ہے، بلکہ ای ثابت بالکتاب والسنہ، یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے کہ اللہ قدوس اپنے ولیوں کو کرامات عطا فرماتا ہے، اپنے نبیوں کو معجزات عطا فرماتا ہے۔ اور ساتھ کہا ولا عبرۃ بمخالفت المعتزلۃ واہل البدعۃ فی انکار الکرامۃ، فرمایا اس بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا جو گمراہ فرقہ معتزلہ تھے، جو اہل بدعت تھے، انہوں نے اس بات کا انکار کیا ہے کہ ولی کو کرامت نہیں عطا کی جاتی، ورنہ اہل حق جو تھے، اہل سنت جو تھے، وہ ہمیشہ اس بات کا اقرار کرتے رہے کہ رب نے انبیاء کو معجزات عطا فرمائے ہیں، رب نے اولیاء کو کرامات عطا فرمائی ہیں۔ اور سامعین محترم، چونکہ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہی کرامات غوث پاک رحمہ اللہ ہے، اس حوالے سے ہم اپنی بات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے کہ ایک اللہ کا صحیح بندہ ہو، ایک اللہ کا محبوب بندہ ہو، جس کو واقع رب قدوس اپنا قرب، اپنی معرفت، شریعت و طریقت و حقیقت و معرفت میں کامل اور اکمل فرما دے، وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔
उम्मत मुस्लिमा के बहुत बड़े वली कामिल शेख अकबर मोहिउद्दीन इब्न अरबी रहमहुल्लाह, बहुत बड़ा नाम, बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ, आपकी किताब फुसूसुल हिकम शरीफ अक्सर बड़े बड़े औलिया ने अपने महदूद हल्का अहबाब के अंदर उसका दर्स दिया ताकि लोग अल्लाह को दूसरी मार्फत के जाम नोश करें। ज़रा सोचा है कि आपकी विलादत कैसे हुई थी, ये काबिल गौर बात है। ताजदार गोरडा रहमहुल्लाह ने आपको सरकार गौसे आज़म रहमहुल्लाह का फर्जंदे हुक्मी लिखा है। आपके वालिद अली अरब रहमहुल्लाह जो बे औलाद थे, तकरीबन 900 साल कमो बेश का अरसा बनता है। सदियों पहले आपके वालिद जब सैयदी गौसे पाक रहमहुल्लाह का ज़ाहरी दौर था, जैसे आज हमारा दौर है, उस दौर के अंदर आप बे औलाद थे, औलाद नहीं थी। कभी किसी वली के यहाँ, कभी किसी वली के यहाँ जाते, जिस वली के यहाँ भी जाते उन्होंने यही कहा कि तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं है। अब आपको पता है कि किसी भी चीज़ की कमी हो, घर ना हो, सवारी ना हो, कोई और रब की नेमत ना हो, फिर औलाद ना हो, क्योंकि औलाद एक ऐसी नेमत है कि जिसका हर बंदा सवाल करता है। मसलन की हाल है, ठीक ठाक हो, बच्चियाँ नहीं सुनाओ, ये एक तकिया कलाम होता है हर बंदे का, तुम्हारा क्या हाल है, बच्चों का क्या हाल है। वो बेचारा कब तक इस बात का मुकाबला करे कि बच्चों का क्या हाल है। फिर वो रब के हुजूर बार बार गिड़गिड़ा के दुआ करता है, मालिकुल मुल्क मुझे भी इस नेमत से माला माल फरमा, मेरे घर में भी रहमत नाज़िल फरमा। तो आपके वालिद अली अरब रहमहुल्लाह मुख्तलिफ औलिया की बारगाह में होते हुए जब उनको खैरात ना मिली तो बारगाह सैयदुल औलिया गौसे पाक रहमहुल्लाह की बारगाह में पहुँच गए। जब सरकार गौस पाक की बारगाह में पहुँचे तो जाकर अर्ज़ की, हुजूर मेरे यहाँ औलाद नहीं है। आपने लोहे महफूज पे देखा, फरमाया तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं है। अल्लाह अकबर, ये अल्लाह वालों की शान है। को बैठे फर्श पर होते हैं, यहाँ लोग नबी के इल्म को तोलते हैं। हमें ये समझ आई है कुरान और सुन्नत के अनवार तजल्लियात की बरकत से कि अल्लाह का कामिल वली हो, बैठा फर्श पर हो, लोहे महफूज को वो भी देख लेता है। अल्लाह का बंदा तो हो, शैतान का बंदा ना हो, बंदा हो अल्लाह का, एक नंबर वली हो, शब्बेदार हो, साइमुद्दार हो, कायमुल लैल हो, रब की मार्फत के जाम नोश करने वाला हो। आपने फरमाया तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं है। तो आपने फिर कहा बड़ा बेताब होकर, कहा बात ही है, जिस वली के पास भी जाता हूँ, जिस पीर फकीर के पास भी जाता हूँ, सारे यही कहते हैं आप तो सैयदुल औलिया हैं, महबूब सुबहानी हैं, कुतुब रब्बानी हैं। आप तो करम फरमाइए मेरे अल्लाह औलाद से मुझे माला माल फरमाए। वहाँ पर जो आपने जुमला कहा ना, उसको लिखा ताजदार गोरडा पीर मेहरी शाह रहमहुल्लाह ने। अल्लाहु अकबर कभी, बड़ी कमाल की बात, बड़ी तवज्जो। आपने फरमाया यक फरजंद दर सुल्ब मन बाकी अस्त तुरा बख्शीदम, मेरी सुल्ब में एक बेटा बाकी है, मैं तुझे अता करता हूँ। हाय हाय हाय, नहीं समझ आई। ये है शान गौसे आज़म रहमहुल्लाह, ये है ताकत वली की। फरमाया यक फरजंद दर सुल्ब मन बाकी अस्त, आपको ये भी पता है कि मेरी पुश्त में कितने बच्चे बाकी हैं। ये अल्लाह वालों की शान है। हम किसी दुनियादार की बात नहीं कर रहे, हम उस हसनी हुसैनी सैयद सादात की बात कर रहे हैं जिनके आने से पहले भी औलिया ने उनकी बशारतें दी, और जिनके जाने के बाद भी ख्वाजा अजमेरी हो, शहनशाह नक्शबंद हो, जनाब सोहरवर्दी हो, बड़े से बड़ा को वली कामिल हो, आप उसकी तसानीफ को उठाइए, अगर वो नसर में लिखेगा तो गौसपा की मदह सराई करता हुआ नजर आएगा। अगर वो नज़म में लिखेंगे तो फिर आपको आपकी मनकबत लिखते हुए दिखाई देंगे। तो आपने जब ये बात फरमाई कि यक फरजंद दर सुल्ब मन बाकी अस्त तुरा बख्शी, मैं तुझे अता करता हूँ, पता चला कि अल्लाह वालों को रब ने ये ताकत और कुव्वत और ये बसीरत और ये शान मोती अता फरमाई होती है कि उनकी बारगाह में गदा आ जाए, मंगता आ जाए, उसे जो चाहे अता फरमा सकते हैं। यही तो रब की दोस्ती का कमाल है। क्या फ़ायदा हुआ, आपने 40 साल इशा के वज़ू से फजर की नमाज अता फरमाई है। क्या फ़ायदा हुआ हर रात में कुरान की तिलावत करने का। क्या फ़ायदा हुआ इस कदर तकवा और तहरत का पैकर बनने का कि अगर वो रब की बारगाह में कोई सवाल करें तो रब उनके सवाल को रद्द कर दे। फ़ायदा क्या हुआ महबूबियत का, फ़ायदा क्या हुआ दोस्ती का। यही तो दोस्ती है कि वली की बात को रब रद्द नहीं फरमाता, दोस्ती की वजह से। और सामने मुकर्रम, फिर जो अल्लाह ताला का निज़ाम है, 9 महीने गुजरने के बाद आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ। आपने सरकार गौसे पाक रहमहुल्लाह के लक़ब पर उनका नाम मोहिउद्दीन रख कर दुनिया वालों को बताया कि ये वो बेटा है जो गौस पाक ने अता फरमाया। और सामने मुकर्रम अल्लाह कुदूस ने अपने बंदों को बड़े बड़े कमालात अता फरमाए हैं। जैसे जैसे आप इस उन्वान में गोताज़न होंगे
اس میں محو مستغرق ہوں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کا ایک بندہ اتنے کمالات کا پیکر ہو سکتا ہے، اتنی شانوں والا ہو سکتا ہے۔ اور آج لوگ پتہ نہیں کیوں اس بات کا، حالانکہ جمال الاولیاء اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی لکھا ہے بے شمار ولیوں کے حوالوں سے کہ جنہوں نے مردوں کو زندہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ولیوں کی دعا سے مردوں کو بھی زندہ کر دیا، اندازہ نہیں۔ اگر اللہ کی دی ہوئی توفیق سے مادرزاد اندھوں کو، جناب عیسیٰ علیہ السلام ہیں تو اللہ کے نبی ہیں، تو اللہ کے رسول، پر ہیں تو اس کے بندے، اگر وہ مادرزاد اندھوں کو بینائی عطا کر سکتے ہیں، برس والوں کے جسم پر ہاتھ پھیر کر برس دور کر سکتے ہیں، مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں، تو میرے نبی کی امت کا شیخ عبد القادر جیلانی بھی مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ ایک مائی صاحبہ کے دل میں شوق پیدا ہوا کہ میرا بچہ بھی اللہ کا ولی بن جائے، بڑا اچھا شوق ہے، ہونا بھی چاہیے، ہر ماں کے اندر ہوتی ہے، ہر باپ کے اندر یہ تڑپ ہوتی ہے کہ میری اولاد نیک ہو۔ مائی صاحبہ کے اندر شوق پیدا ہوا کہ میرا بیٹا اللہ والا بن جائے۔ خوش نصیب تھی مائی صاحبہ بھی، ان کا بیٹا بھی، اور خوش نصیب تھا وہ دور بھی جو سرکار غوث پاک رحمہ اللہ کا ظاہری دور تھا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو سرکار غوث پاک رحمہ اللہ کے سپرد کیا، یہ کہہ کے کہ میرے بیٹے کو بھی اللہ والا بنا دیں۔ اب لازمی بات ہے کہ ہر شعبے کا اپنا تقاضا ہے، ہر شعبے کی اپنی مشقت ہے، جتنا بڑا منصب ہوگا اتنی اس کے لیے محنت زیادہ کرنی پڑے گی۔ اگر ایک بندے کا ٹارگٹ میٹرک کرنا ہے اس کو محدود کتابیں پڑھنی پڑیں گی، اگر کسی نے ایم اے کو ٹارگٹ بنایا ہوا ہے تو اس کو بہت زیادہ لٹریچر پڑھنا پڑے گا، اگر کسی نے پی ایچ ڈی کو ٹارگٹ بنا لیا ہے تو اس کے حساب سے اس کو محنت کرنا پڑے گا۔ تو اگر بندہ کسی دنیا کا کام سیکھے تو مہینوں اور سالوں درکار ہیں، تو جو اللہ کا ولی بننا چاہے اس کے لیے بھی تو وقت تو درکار ہے نا جی، وہ تو رب کی مرضی ہے، چاہے تو ایک لمحے کے اندر، جیسے غوث پاک رحمہ اللہ کے دور پاک کے اندر ایک قطب وقت کا وصال ہوا، آپ کی بارگاہ میں ایک چور بیٹھا ہوا تھا، لوگ آئے کہ سرکار قطب وقت پڑھتا کہ فرمایا اس کو لے دو، اس کی جگہ مقرر کر دو۔ ایسا بھی ہوتا ہے، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر، ایسا بھی ہوتا ہے کبھی، اگر اللہ کا ولی چاہے تو ایک لمحے کے اندر بندے کو چوروں سے قطب بنا سکتا ہے، لیکن قانون یہ ہے کہ بندہ اتباع مصطفیٰ کرے، اطاعت رسول کرے، اور حلال و حرام میں تمیز کرے، متقی اور تقوی والا بن کے پھر رب قدوس کی بارگاہ میں اس کی معرفت کے جام نوش کرنے کی استدعا کرے۔ مائی صاحبہ کچھ عرصہ کے بعد آئی، دیکھا کہ بیٹا بڑا نحیف ہو چکا ہے، بڑا کمزور ہو چکا ہے، ماں کی ممتا بڑی عجیب چیز ہے، جب دیکھا نا بیٹا کمزور ہو گیا ہے، دل میں خیال آیا کہ میں تو یہاں چھوڑ کر گئی تھی پیر فقیر بن جائے گا، سرکار کا لنگر جاری ہے۔ اتفاق سے اس وقت آئی کہ جب سرکار غوث پاک رحمہ اللہ مرغ کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے، اور آپ اس مرید کی تربیت فرما رہے تھے، مجاہدہ کروا رہے تھے، جس میں اس کو جو کی روٹی کھلائی جا رہی تھی۔ اب مائی صاحبہ نے جب دیکھا تو رہ نہ سکی، کہا سرکار آپ تو خود مرغے کے ساتھ آتے ہیں، اور میرا بیٹا جو ہے وہ جو کے ساتھ روٹی کھاتا کھاتا کتنا کمزور ہو چکا ہے۔ آپ نے فرمایا مائی صاحبہ بیٹھ جائیے۔ آپ نے جب کھانا تناول فرمایا، کھانا تناول فرمانے کے بعد جو مرغ کی ہڈیاں جمع ہوئی، ان ہڈیوں کی جانب متوجہ ہو کے فرمایا قومی باذن اللہ الذی یحیی العظام وہی رمیم، فرمایا اٹھ کھڑی ہو جا اس کے حکم سے جو مردہ ہڈیوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ بس آپ کی مبارک زبان سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ مائی صاحبہ کے دیکھتے دیکھتے وہی مرغی جس کا سالن آپ تناول فرما رہے تھے، جس کی ہڈیاں ایک جگہ پر جمع کر دی گئی تھی، وہ اللہ قدوس کے اذن سے اٹھ کر چلنا شروع۔ تو آپ نے مائی صاحبہ سے فرمایا بات یہ ہے کہ جب تمہارا بیٹا اس قابل ہوگا، اس میں یہ کمالات پیدا ہوں گے، تب ہم اس کو مرغ کھانے کا حکم صادر فرمائیں۔ یہ بھی ایک تربیت کا انداز تھا صوفیہ کے ہاں۔ اور سامعین مکرم، ایک مسلمان اور ایک عیسائی آپس میں تکرار کر رہے تھے۔ عیسائی کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام جو کہ بڑی شان والے ہیں، ہم ہر اللہ کے نبی کو، ہر رسول کو مانتے ہیں، اور اس کو مانے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ کہہ رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے۔ مسلمان نے کہا بات سنو، نبی مکرم علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی ذات مبارک جو ہے وہ سب سے افضل ہے۔ اب اس میں تکرار چل رہا تھا کہ سرکار غوث پاک پاس سے گزرے۔ جب آپ نے دیکھا مسلم اور غیر مسلم میں تکرار جاری ہے تو پوچھا کیا ہوا ہے؟ تو وہ بندہ کہنے کا سرکار بات یہ ہے کہ یہ کہتا عیسیٰ علیہ السلام افضل ہے، اور میں کہتا ہوں نہیں جناب محمد مصطفیٰ علیہ السلام افضل ہے۔ اس بات پہ ہماری بحث چل رہی ہے، تکرار ہو رہا ہے۔ اب اللہ کا جو کامل ولی ہوتا ہے نا، اس کا کام ہوتا ہے عملی طور پر پریکٹیکل کروا کے، مشاہدہ کروا کے لوگوں کو بتانا کہ حق کیا ہے۔ عالم کا کام ہوتا ہے کتاب سے دلیل دینا، صوفی کا کام ہوتا ہے نظر کے ساتھ مشاہدہ کروانا، جیسے داتا حجویری نے اپنے مقتدیوں کو کعبہ دکھا دیا تھا۔ ولی دکھاتا ہے
تو آپ نے جب ان دونوں کی گفتگو کو سنا تو وہاں پر فرمایا انی لست بنبی، فرمایا میں نبی نہیں ہوں. یہ بھی کمال ہے. یہ جھوٹے لعنتی لوگ ہوتے ہیں جو جھوٹے نبوت کے دعوے کرتے ہیں. سید الاولیاء ہو، صاحب مقام ہو، اللہ قدوس اس کی ہر دعا کو قبول فرما لیتا ہو، ان کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں میں اتنی طاقت ہو کہ وہ مردے کو زندہ کرنے کا اشارہ کرے، رب اسے زندہ فرما دے. پھر کمال یہ کہ انی لست بنبی، بے شک میں نبی نہیں ہوں. تو ہوں کیا؟ بل من اتباع محمد علیہ السلام، میں تو محمد مصطفیٰ کی اتباع کرنے والا ہوں، میں تو حضور کی اطاعت کرنے والا ہوں، ان کا غلام ہوں. اب توجہ چاہوں گا. پھر کہا ان احییت میتا اتؤمن بنبینا محمد علیہ السلام، فرمایا اگر میں مردے کو زندہ کر دوں، کیونکہ دلیل یہ تھی عیسائی کے پاس کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے. اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، اور میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں کہ جناب محمد مصطفیٰ نے بھی کسی مردہ کو زندہ کیا ہو. تو سرکار غوث پاک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر میں مردے کو زندہ کروں تو کیا تو میرے نبی پر ایمان لے آئے؟ اللہ. اور ایک بندے کو قائل کرنے کے لیے ولی اپنی کتنی بڑی طاقت کا مظاہرہ فرما رہا ہے، کتنی بڑی اپنی شان و شوکت کا اظہار فرما رہا ہے، اور برملا یہ اعلان کر رہا ہے انی لست بنبی، بے شک میں نبی نہیں ہوں. کیا ہوں؟ بل من اتباع محمد، میں تو محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں، ان کی اقتداء کرنے والا ہوں. یہ کمال ہے. وہ ولیوں کا سردار اور دعویٰ کرے کہ میں محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں، کیونکہ حضور کی غلامی کے بغیر راستہ ہی کوئی نہیں ہے کامیابی کا. اللہ اکبر کبیرہ. اس نے کہا بالکل جی میں ہو جاؤں گا. آپ نے فرمایا چلو پھر مجھے کسی پرانی قبر پر لے کر جاؤ. اب لازمی بات ہے مردے کو کسی قبر سے نکالا جائے گا، اور میں اللہ کے فضل سے اس کو زندہ کرتا ہوں. وہ اس نے ایک پرانی سی قبر پہ ہاتھ رکھا کہ حضرت یہ قبر ہے، اس قبر والے مردے کو اگر آپ زندہ کریں تو میں اس بات کو مان جاؤں گا کہ واقعی آپ کے نبی بڑی شان و شوکت والے ہیں، بڑی افضل اور بڑی اعلیٰ شان والے ہیں. آپ نے فرمایا جب تمہارے نبی عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ کہنے لگا قم باذن اللہ. وہ فرماتے تھے کہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ تو مردہ زندہ ہو جاتا. اللہ نے انہیں یہ شان دی ہوئی تھی. اب آپ نے اس بات کو بھی ذہن میں رکھا. آپ نے فرمایا کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں تیری خاطر، جس قبر پر تو نے ہاتھ رکھا ہے یہ مردہ اپنی زندگی میں گویا تھا. مجھے رب کی دی ہوئی طاقت پر اتنا بھروسہ ہے، اتنا توکل ہے، مان ہے کہ اگر میں اسے اسی حال میں زندہ کرنا چاہوں تو اسی حال میں بھی تیرے لیے زندہ کر سکتا ہوں. یہ ایک اور بڑی بات تھی. ایک تو یہ تھا کہ مردہ کو زندہ فرمانا، دوسری بات یہ کہ اس حال میں زندہ کرنا کہ جس حال میں یہ دنیا میں گویا تھا، گایا کرتا تھا. اس نے کہا ایسا ہو جائے پھر تو کیا کہنے. فَتَوَجَّهُ إِلَى الْقَبْرِ وَقَالَ قُمْ بِإِذْنِي. آپ نے اس مردہ کی قبر پر توجہ فرمائی اور اپنی زبان سے فرمایا قُمْ بِإِذْنِي، میرے حکم سے زندہ ہونا. اللہ اکبر. یہ بھی شان ہے. کبھی اللہ کا بندہ یہ کہتا ہے قُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، زندہ ہو جا اللہ کے حکم سے، اور کبھی فنا فی اللہ ہو کر، جس مقام کو رومی کہتے ہیں گفتائے و گفتائے اللہ ببد گرچہ از حکوم عبداللہ ببد، کہ بولتا زبان پہ وہ خود ہے لیکن نظر بندہ آ رہا ہوتا ہے. یہ بھی اللہ کے پیاروں کے پر مقامات ہیں. بظاہر وہ انسان دکھائی دیتے ہیں لیکن فنا فی الرحمان ہوتے ہیں، فنا فی اللہ ہوتے ہیں. تو کیا ہوا جب آپ نے یہ کہا فَانشَقَّ الْقَبْرُ وَقَامَ الْمَيِّتُ حَيًّا مُغَنِّيًّا، بس آپ کی مبارک زبان سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ قبر پھٹی اور اس میں سے مردہ اسی حال میں نکلا کہ جس حال میں وہ زندگی کے اندر گایا کرتا تھا. جب اس نے اس منظر کو دیکھا تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. تو سامعین مکرم، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم نے اس امت کے اولیاء کو، کیونکہ نبی مکرم علیہ السلام خاتم النبیین والمرسلین ہیں، اب قیامت تک نہ تو کوئی رسول آئے گا نہ کوئی نبی آئے گا. ہاں میرے آقا علیہ السلام کے خلفاء، جن کا ترجمہ کرو تو نائبین بنتے ہیں، وہ قیامت تک آتے رہیں گے اور آ کر وہ دین اسلام کی حقانیت کے لیے بتائیں گے دنیا والوں کو کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں، ہمارے ساتھ بات کرو. ہم بتائیں گے شریعت کیا ہے، طریقت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، معرفت کیا ہے. ہاں اللہ قدوس نے جو پہلے انبیاء کو کمالات عطا فرمائے تھے، وہ ایک روایت ہے مشہور، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری امت کے علماء کا، صوفیاء کا، عرفاء کا کردار ایسا ہوگا، ان کے کمالات ایسے ہوں گے جیسے رب قدوس نے بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا. اور یاد رہے ولی نبی نہیں ہوتا. ولی جو ہے وہ نبی کے تحت ہوتا ہے. نبی کا اپنا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے. ولی کا مقام نبی سے بہت نیچے ہے.
لیکن کمال اللہ انہیں ایسے عطا فرماتا ہے جیسے خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کا 90 لاکھ کافروں کو مسلمان کر، کوئی چھوٹی بات ہے۔ اور آج کل تو میڈیا پہ آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ بے شمار صالحین اور اللہ کے نیک بندے اپنے پلیٹ فارم پر لاکھوں لوگوں کو راہ ہدایت پر گامزن کر رہے ہیں، اور جناب سینکڑوں لوگوں کو ادھر کلمہ پڑھنے کی جانب اسلام میں داخل فرما رہے ہیں۔ اللہ قدوس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک الملک مجھ کو اور آپ کو دین حقیقی سمجھ